السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کے زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک صومالیہ کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ سوڈان میں ہونے والی لڑائی بند کر دی جائے، انتہائی حد تک ضبط و تحمل اختیار کیا جائے اور سول باشندوں کو لڑائی کے اثرات سے بچایا جائے۔ اور کویتی کابینہ نے کویتی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کو توڑ دینے کے فرمان کی منظوری دے دی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر جناب حسن شیخ محمود کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے آپس کے تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے پہلوؤں اور صومالیہ کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ شورا کونسل کے تمیم بن حمد ایوان میں کل شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں شورا کا 7 روزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ شورا کونسل نے جابز اور ملازمتیں تلاش کرنے والے قطری شہریوں اور لیبر مارکیٹ کی ضرورت کے اسپیشلائزیشن کے تعین اور ہیومن ریسورسز کو فروغ دینے سے متعلق اس کی جانب سے حکومت کو روانہ کی گئی تجویز کے بارے میں حکومت کے جواب کا جائزہ لیا ہے۔ شورا نے اپنے سابقہ اجلاسوں میں اس موضوع پر بحث کی تھی اور پھر یہ طے کیا تھا کہ تجویز حکومت کو روانہ کی جائے، جس میں اس موضوع سے متعلق شورا کے تمام تر تصورات اور تجاویز کو شامل کر دیا جائے۔ شورا نے کہا تھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں وزارت محنت کے ادارے افرادی قوت کی منصوبہ بندی، وزارت تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم، قطر یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹیوں کے نمائندے شریک ہوں، اور وہ سن 2030 کے قومی تصور کے مطابق ملک کی افرادی قوت کی ضرورتوں کا ایک 5 سالہ منصوبہ تیار کرے، اور اس منصوبے میں مستقبل کی ملازمتوں کی اسپیشلائزیشن اور خاص طور پر یونیورسٹی کی سطح کے تمام تر مطلوبہ تخصصات کا تعین کر دیا جائے۔ قطر نے عرب وزرائے سماجی امور کے وزارتی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ یہ اجلاس سوڈان کی انسانی صورتحال پر بحث کے لیے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ وزیر سماجی امور و خاندان اور عرب وزرائے سماجی امور کے 42ویں سیشن کی سربراہ محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے اجلاس میں کی گئی اپنی تقریر میں اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ عرب لیگ کا ہر ایک ممبر ملک سوڈان کے محتاج طبقوں کی مدد کے لیے اپنی امدادی ٹیمیں سوڈان روانہ کرے، خواہ یہ متاثرین اندرون ملک بے گھر ہو گئے ہوں یا انہوں نے بین الاقوامی سرکاری ذریعوں سے پڑوسی ملکوں میں پناہ لے لی ہو۔ وزیر سماجی امور نے قطر کے اس موقع پر زور دیا ہے کہ لڑائی فوری طور پر بند کر دی جائے، انتہائی حد تک ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، عقل و دانش کی آواز کو فیصلہ ساز بنایا جائے، مفاد عامہ کو غالب رکھا جائے، اور خواتین، بچوں، عمر رسیدہ افراد اور اپاہجوں پر مشتمل سول باشندوں کو اس لڑائی کے اثرات سے بچایا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں کے تمام فریق اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ، بات چیت اور دوسرے پرامن وسائل و ذرائع کا استعمال کریں۔ اسی طرح قطر نے عرب لیگ میں مندوبین کی سطح پر ہونے والے ایک غیر معمولی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب جناب سالم مبارک آل شافی نے
عرب لیگ کے سیکریٹریٹ میں ہونے والے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر قطر کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ سوڈان میں کی جانے والی لڑائی فوری طور پر بند کر جائے، وہاں انتہائی حد تک ضبط و تحمل سے کام لیا جائے، عقل و دانش کی آواز کو برتری دلائی جائے، مفاد عامہ کو ترجیح دی جائے اور سول باشندوں کو اس لڑائی کے اثرات سے بچایا جائے۔ قطر نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ تمام فریق اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے بات چیت، ڈائیلاگ اور دوسرے پرامن وسائل استعمال کریں۔ سوڈان میں آج چھٹی فائر بندی کا دوسرا روز ہے، لیکن دارالحکومت الخرطوم میں فضائی حملے کیے گئے ہیں، وہاں دھماکے ہوئے ہیں اور ریاست الخرطوم کے مختلف مقامات اور علاقوں پر فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے درمیان معرکے برپا ہوئے ہیں۔ سوڈان کی اس لڑائی کو بند کرانے کے لیے تنظیم اسلامی تعاون کی ایگزیکٹو کمیٹی کل بدھ کے روز جدہ میں تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا رہی ہے، اور اس اجلاس میں سوڈان کے موجودہ حالات پر بحث کی جائے گی۔ اس اثناء میں اقوام متحدہ نے متنبہ کیا ہے کہ سوڈان اب ایک انسانی سانحے کے کنارے پر پہنچ چکا ہے اور تقریباً 8 لاکھ افراد اس لڑائی کی وجہ سے سوڈان سے فرار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ خطاب عالمی غذائی پروگرام نے سوڈان میں اس کی معلق سرگرمیوں کو فوری طور پر بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پروگرام نے سوڈان میں اس کے ملازمین کو قتل کر دیے جانے کے بعد وہاں اپنی سرگرمیاں بند کر دی تھیں۔ سوڈان میں ہونے والی یہ لڑائی اب اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اور وہاں سے عرب اور دوسرے غیر ملکیوں کا انخلاء جاری ہے۔ عراقی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ سوڈان سے 288 عراقی باشندوں کو نکال لیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی وزیر مملکت برائے امور بین الاقوامی تعاون محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے جمہوریہ انڈونیشیا کی وزیر امور خارجہ محترمہ ریٹنو لسٹاری پریانساری مارسوڈی نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہی ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات و تعاون، خاص طور پر سائنسی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں افغانستان کے موجودہ حالات، افغان خواتین کی تعلیم سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے دوسرے ایڈیشن کے عنقریب دوحہ میں انعقاد، افغان طلبہ کو انڈونیشیا کی حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں اور تعلیمی اسکالرشپس کے پروگرام کے نفاذ اور اس کے فالو اپ کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح وزارت خارجہ کی وزیر مملکت برائے امور بین الاقوامی تعاون محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان جناب تھامس نیکلاسن نے ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان افغانستان میں تعاون کے وسائل اور افغانستان میں تعلیم اور صحت عامہ کے مستقبل سے متعلق قطر کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کویت کی کابینہ نے کویتی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کو توڑنے کے فرمان کے مسودے کی منظوری دیتے ہوئے اسے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کویتی کابینہ نے وہاں کے وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح کی صدارت میں ہونے والے اپنے 7 روزہ اجلاس میں کل اس مسودے کی منظوری دے دی۔ اس سے قابل کویتی ولی عہد نے گزشتہ ماہ اپریل کی 17 تاریخ کو آئین کے آرٹیکل نمبر 107 کی بنیاد پر سن 2020 کی اس پارلیمنٹ کو توڑ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب شام چلتے ہیں، جہاں اسرائیلی میزائلوں کے ایک حملے میں ایک فوجی جاں بحق، 5 دوسرے زخمی
اور 2 سول باشندے زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں شہر حلب کے آس پاس کے علاقے اور حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں اب حلب کا یہ ہوائی اڈا مکمل طور پر آؤٹ آف سروس ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی سراغ رسانی کے اندازوں کے مطابق یوکرین میں گزشتہ دسمبر سے اب تک ہونے والے معرکوں میں روسی فوج کا نقصان 20,000 مقتولین اور 80,000 زخمیوں پر مشتمل ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کیربی نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے روسیوں کی نصف تعداد کا تعلق روس کے پرائیویٹ فوجی گروپ واگنر سے تھا۔ اس گروپ کے اکثر فوجی سابقہ قیدی ہیں جنہیں کسی فوجی ٹریننگ یا کمان کے بغیر ہی یوکرین کے مشرقی شہر باخموت کی لڑائی میں بھیج دیا گیا تھا۔ دراصل ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ پرینسک میں یوکرینی مسلح اشخاص کی چوری چھپے دراندازی کی کارروائیوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے آغاز سے روس میں تخریب کاری کے واقعات ہو رہے ہیں، جن میں فوجی اڈوں، فوجی بھرتی کے مراکز، حتیٰ کہ وہاں کی ریلوے لائن کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اب کچھ سپورٹس کی خبریں۔ قطر میڈیا کارپوریشن اور قطر پریس سینٹر کے تعاون سے کلچرل ولیج قطارہ کے تھیٹر میں کل ایک سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جس کا عنوان رکھا گیا تھا قطر ورلڈ کپ 2022، ایک خیال، سرزمین اور پائیداری۔ مقررین نے قطر کی سرزمین پر منعقد کرائے گئے اس اہم ٹورنامنٹ کے مختلف پہلوؤں اور اس کے دور رس اثرات پر اظہار خیال کیا، اور اس میزبانی کے ذریعے مختلف سطحوں پر حاصل کی جانے والی تاریخی کامیابیوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرنے والے اس کے کردار کا ذکر کیا، جبکہ پورے مڈل ایسٹ اور عرب دنیا میں کرایا جانے والا یہ پہلا فٹ بال ورلڈ کپ تھا۔ والی بال کی قطر فیڈریشن کے سربراہ جناب محمد المغیثیب نے قطر کی اس اہم اچیومنٹ کا ذکر کیا ہے کہ قطر کو سن 2027 کے والی بال ورلڈ کپ کی میزبانی جیت لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کو اس کے انتظامات کے لحاظ سے ایک غیر معمولی والی بال ورلڈ کپ بنایا جائے گا۔ ایتھلیٹکس کی دوحہ ڈائمنڈ لیگ ٹورنامنٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ جمعے کے روز سے قطر اسٹیڈیم کے میدان میں اور ٹریک اور سہیم بن حمد اسٹیڈیم میں کرائے جانے والے ایتھلیٹکس کے راؤنڈ کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اور اسپورٹس فار آل فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ الفرجان یعنی رہائشی علاقوں کے فٹ بال ٹورنامنٹ کے 9ویں ایڈیشن کے لیے ناموں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ فریج العزیزیہ کے اسٹیڈیم میں کرایا جائے گا اور اس کے مقابلے رواں مہینے کی 14 تاریخ سے شروع ہوں گے۔ اسپورٹس فار آل فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ ٹیموں کی تعداد 16 تک پہنچ جانے کے بعد رجسٹریشن کا یہ عمل بند کر دیا جائے گا اور ہر ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی اوسط تعداد 8 تک محدود رکھی جائے گی۔ فیڈریشن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ الفرجان ٹورنامنٹ کا یہ 9واں ایڈیشن اس چیمپئن شپ سیریز کا دوسرا دور ہوگا اور یہ اس کے ایونٹس کیلنڈر کا ایک حصہ ہے جس میں 683 گیمز اور کمیونٹی ایونٹس شامل ہیں۔ اور ہسپانوی یا اسپینش لیگ میں بارسلونا کی ٹیم اپنی تاریخ کے 27ویں اور 2019 کے بعد سے اب تک اپنے پہلے ٹائٹل کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ آج منگل کے روز وہ 33ویں راؤنڈ مقابلوں میں کیمپ نو اسٹیڈیم میں اوساسونا کی میزبانی کرے گی۔ کوچ چاوی ہرناندیز کی ٹیم اپنے ڈائریکٹ چیزر ریئل میڈرڈ سے
68 پوائنٹ کے مقابلے میں 79 پوائنٹس کے ساتھ 11 پوائنٹس آگے ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ ریئل میڈرڈ اور ریئل سوسییڈ اور کے مقابلے سے پہلے اس کے پوائنٹس کی تعداد 14 ہو جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک صومالیہ کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ قطر نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ سوڈان میں ہونے والی لڑائی بند کر دی جائے، انتہائی حد تک ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور سول باشندوں کو لڑائی کے اثرات سے بچایا جائے۔ اور کویتی کابینہ نے کویتی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کو توڑ دینے کے فرمان کی منظوری دے دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے ساتھی جابر احمد، انتخاب عالم اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔